السلام علیکم۔ ناول لمس جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ بس میرا بس، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو یاد کر کے کبھی نہیں روگی۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا، وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے وہ تمہارا نہیں، میرا مجرم ہے، اور میں اپنے مجرموں کو ACP شامیر کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا دکھ شامیر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ شامیر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹا ہوا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کی گردن پر لپیٹے ہوئے تھا۔ شامیر اس کے معصوم چہرے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ شامیر کو یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس درندے کا اتنے سالوں پہلے جب یہ بچی تھی کیسے ضمیر مان گیا، جو اس معصوم سی گڑیا کو اندھیروں کی دلیل میں دھکیل گیا۔ شامیر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے عقیدت سے چوم لیا۔ میر کی جان، بس آج جتنا تم نے رونا تھا رو لیا۔ آج کے بعد میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا ہر دن خوشیوں سے طلوع ہوگا اور ہر شام کا سورج میری محبت کی پناہوں میں پرسکون غروب ہوگا۔ شامیر کتنی دیر تک اس کے معصوم سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایک حسین صبح کے انتظار میں وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جانا، آج میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رومان شاہ جو آفس سے سیدھا میرب کو لینے آیا تھا، اس کے ساتھ ضد کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے کھانا کھا کر جائے۔ ٹھیک ہے آنٹی، تھوڑا جلدی کیجیے گا کیونکہ مجھے گھر جا کر آفس کا ضروری کام کرنا ہے۔ جی جی بیٹا، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، آپ میرا کے روم میں جا کر فریش ہو کر آ جائیں۔ رومان شاہ میرا کے ساتھ چلتا ہوا اس کے روم میں آیا فریش ہونے کے لیے۔ آہ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، اپنی خود کی ذاتی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے۔ میرا کے روم کی طرف جاتے ہوئے میرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کسی اور ہی موڈ میں بولا تھا۔ خماری اس وقت شاہ کی آنکھوں لہجے سے صاف ٹپک رہی تھی۔ شاہ پلیز، مما دیکھ لیں گی تو کیا سوچیں گی؟ کچھ تو شرم کیجیے۔ میرب شرماتے ہوئے شاہ کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گی، بلکہ وہ یہی کہیں گی کہ واہ کتنا اچھا ہے، میرا داماد میری بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ شاہ شوق انداز سے کہتے ہوئے اپنے لب میرب کے لبوں کے قریب لے جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میرب نے شاہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر شاہ کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا۔ شاہ آپ کتنے بے شرم ہیں، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ میرب نے مسکراتے ہوئے شاہ کے کس والے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ تینوں کی لگدا اے سونیا، ایویں تے تو میرے کولوں بچ جائیں گی۔ شیر نوں جنّا ترساویں گی، اُنّا ہی تیری جان دا دشمن بنے گا۔ شاہ اب آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ شاہ کا پنجابی رومانٹک لہجہ میرب کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ آج میں بالکل بھی یہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آج تم میری شدتوں سے میرے بات کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جان شاہ، گھر چلو، تمہیں پورا موقع دوں گا میری اس بات کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ شاہ مجھے دھمکیاں بعد میں دے دیجیے گا، پہلے چل کر فریش ہو جائیں، ماما کھانے پر ہمارا ویٹ کر رہی ہیں۔ میرب کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے راہداری کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ چلو روم میں چل کر میں فریش ہو لیتا ہوں، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بولا۔ فریش ہونے کا تو اس کا کہیں سے بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرب جو اس کے آگے آگے چلتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی، دروازہ ٹھاک سے بند کرتے ہوئے میرب کی کلائی کو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ میرب شاہ کے ارادے کو بھانپتی ہوئی اٹک کر بولی۔ پیار کر رہا ہوں، جو کل رات سے تمہیں نہیں کیا۔ جان شاہ، کل کی رات تمہارے بنا مجھے کتنی لمبی لگ رہی تھی، آج تم گھر چل کر میری ہر ایک شدت سے اسے محسوس کرنا۔ کہتا ہوا میرب کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کی کمر کی دونوں سائڈوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظریں بے باکی سے اس کی خوبصورت سراپے پر مرکوز تھیں۔
بہت بولتی ہو تم، اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ کمر کی دونوں سیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی چیکس پر بڑی نرمی سے لب رکھ کر چوم لیا۔ سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ کی نزدیکیوں سے میرب کا دل دھک دھک کرنا شروع کر رہا تھا۔ میرب اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوئی تھی، شاہ کے لبوں کی لمس وہ شاہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی اپنے گال پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی خوبصورت گردن پر اپنے جذباتوں سے چور لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی گرمی سے میرب نے گھبرا کر شاہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ میرب کی بند آنکھیں اور اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر پیچھے ہوتا ہوا مسکرایا۔ میری جان، میرے عشق کی تپش میں مت بہکیں، فریش ہو کر آتا ہوں، کھانا کھا کر گھر چلیں، اس کے بعد ہمارے روم میں جتنا بھی بہکنا چاہیے بہک سکتی ہیں۔ شاہ کی آواز پر میرب ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ سارا ملبہ میرب پر ڈال کر مسکراتا ہوا واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ، میں آپ کی جان لے لوں گی، میرب شاہ کی بات سے شرماتے ہوئے چیخی۔ پوری اجازت ہے، لے لینا، مگر گھر جانے کا ویٹ کرو۔ وہ شرارتی انداز سے چلتا ہوا رک گیا۔ آنکھیں دباتے ہوئے بولا۔ شاہ کے اس انداز سے میرب اور بھی شرم سے لال ہو گئی تھی۔ میرا فجر کی نماز سے فارغ ہو کر شاہ میر کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی، جو کہ رات کو بہت لیٹ سویا تھا، تو اس وقت بہت گہری نیند میں ایک میٹھی آواز کو محسوس کر رہا۔ میر، اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ شاہ میر لیٹا ہوا گہری نیند میں تھا اور میرا بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی اسے اٹھا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ شاہ میر کروٹ لے کر سیدھا ہوتے ہوئے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، میرا کی نقل اتارتے ہوئے لفظوں کو توڑ کر بولا۔ میر جی، میر کی جان، اس کے شرمائے ہوئے لال ٹماٹر جیسے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، اس کے مضبوط سینے سے اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ چھوڑنے کے لیے میں نے تھوڑا پکڑا ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنے سینے سے لگائے رکھنے کا ارادہ ہے۔ کیوں، آپ کا کوئی کام کاج نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں ہے؟ وہ شرارتی لہجے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ آج شاہ میر کی محبت کا مان پا کر میرا نے پہلی بار شاہ میر کے ساتھ اتنا نزدیک ہوتے ہوئے سے مذاق کیا تھا۔ کام کاج بھی کر لوں گا، پہلے اپنی خوبصورت پیاری بیوی کو جی بھر کر پیار تو کر لوں، کہتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ اس کی نرم گالوں کو باری باری اپنے ہاتھ سے سہلاتے رہا تھا۔ میرا آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمس میں اسے آج اپنے لیے تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر کے رات کو بولے ہوئے ہر لفظ نے میرا کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ آج کی صبح میرا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ آج کی صبح میرا خود کو سالوں سے دیکھتی ہوئی ان گندی نظروں سے محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج جسم میں پوست ہوتی ہوئی گندی نظروں کے سامنے اس کے شوہر کی مضبوط محبت کھڑی تھی۔ میرا بچپن سے لے کر آج تک اس وحشت زدہ آنکھوں کو روز محسوس کرتی تھی۔ ان آنکھوں میں درندگی اور گندگی ہی گندگی نظر آتی تھی۔ شوہر کی محبت اتنی طاقت کی حامل ہوتی ہے، یہ میرا کو آج پتہ چلا تھا۔ جس درد کو وہ اتنے سال خود سے دور نہیں کر سکی، اس درد کو شاہ میر کی محبت بھری ایک رات کی باتوں نے اس سے دور کر دیا تھا۔ شاہ میر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ وہ میرا کی جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو سے بہک رہا تھا۔ میر، وہ گردن پر جھکا ہوا گمبھیر آواز میں بولا۔ میر، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پلیز اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ شاہ میر کی خماری بھرے لمس سے میرا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ جی، میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی جا کر پڑھ لیں۔ وہ اپنا اوپر کٹا بن کر لیٹے ہوئے شاہ میر کو اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بولی۔
آج تیار رہنا، ہم لوگ گھومنے چلیں گے۔ آج میں اپنی پیاری بیوی کو کشمیر کی سیر کرواؤں گا اور اس کے بعد رات کو آ کر اپنی گولڈن نائٹ کو سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ اتنی بے باکی سے بولتے ہوئے مسکرایا تھا کہ میرا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کے اس قدر شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شاہ لطف اندوز ہو کر اس کے گال پر کس کر کے مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لینا میری جان، کیونکہ رات کو تو میں تمہیں بہت سارے موقع دوں گا شرمانے کے۔ آئی لو یو بس میری جان۔ اسی طرح سے میری باتوں سے شرماتی اور مسکراتی رہو، میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا اور میرا وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی شاہ کی محبت سے مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ وہ شاہ کی محبت بڑے لمحے کو یاد کر کے شرماتے ہوئے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر لیٹی گئی۔ واہ یار، تم تو بڑے چھپے ہوئے رستم نکلے، میں تو تمہیں سمجھتا ہی رہ گیا، اور تم نے تو چٹ منگنی کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ شاہ زیب نے احمد کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر ہما کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ بہت جلد وہ دونوں منگنی کرنے والے ہیں۔ اسی بات پر احمد ڈاکٹر شاہ زیب کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ جب پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا تب بھی بہت تکلیف تھی، اور اگر اب کر لیا ہے تو اس میں بھی تمہیں پرابلم ہے۔ شاہ زیب چڑ کر بولا، نہیں یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ احمد کو ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کا حال پتہ تھا، اس لیے اس نے فوراً اسے وضاحت پیش کر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کو غصہ کچھ زیادہ ہی آنے لگا ہے، آپ تھوڑا کول رہنے کی دوا کھایا کریں۔ مجھے غصہ آتا نہیں، تم جیسے لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو۔ ڈاکٹر شاہ زیب کا دل کل میرا کی حالت دیکھ کر بہت دکھا ہوا تھا، اوپر سے شاہ کی کڑوی باتوں نے اسے اور بھی ابدیت کر دیا۔ شاہ زیب یار، کیا بات ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ہما کو کسی پریشر میں آ کر ہاں کی ہے؟ شاہ زیب کے چڑے ہوئے لہجے کو دیکھ کر احمد نے سوال کیا۔ بس یار اس بات کو چھوڑو، میں نے ہاں کہہ دیا ہے، اب چاہے مجبوری میں کیا ہے یا خوشی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ زیب نے بے حد دکھی انداز میں جواب دیا۔ شاہ زیب، تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر کیا ہوا ہے؟ اچانک تمہاری نا ہاں میں کیسے بدل گئی؟ کل میرا کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کا وہ سرو شوہر بھی ساتھ میں تھا، بنا بات کے فضول میں میرے ساتھ منہ ماری کر کے گیا ہے۔ اوکے، او آئی سی۔ تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ تم اسی چڑ میں ڈاکٹر ہما کو ہاں کہہ دی۔ یار پلیز، اگر ہاں کی ہے تو پوری کوشش کرنا کہ اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھا سکو۔ میرا تمہارا ماضی تھا اور ڈاکٹر ہما تمہارے آنے والا مستقبل ہے، تو پلیز ماضی کی باتوں کو لے کر اپنا مستقبل خراب مت کرنا، احمد سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں احمد یار، اتنا تو میں سنگ دل نہیں ہوں جو اپنے ماضی کی وجہ سے ہما کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا، اتنا تو تم اپنے دوست پر یقین رکھو۔ ہاں مگر یار، کل کا پتہ نہیں، مگر آج میں میرا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا، اور کل اس کی حالت دیکھنے کے بعد تو مجھے اور بھی عجیب سے خیالات نے گھیر رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کیا میرا اپنی میرڈ لائف میں خوش بھی ہے یا نہیں، مگر پھر بھی اپنے دل کو یہ سوچ کر اطمینان دے رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کا آکروش اور اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر تو لگتا تھا کہ وہ میرا سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ سچ ثابت ہو، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، میں اپنی وجہ سے اس کی لائف میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمپلیکیشنز نہیں چاہتا، اس لیے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو میں رومان سے پڑی ہوئی دوستی میں درار کو پھر سے بھرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اگر میرا کے شوہر کے دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو ختم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کیونکہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے تو یہ پتہ بھی نہیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ اپنی دنیا بسائے ہوئے تھا۔ کہتے ہوئے شاہ زیب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جس کو اس نے فوراً سے چھپا لیا، مگر احمد اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ شاہ زیب تم پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر ہما ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوگی، اور آنے والے وقت میں تمہیں اپنے فیصلے پر بہت پراؤڈ فیل ہوگا۔ احمد ڈاکٹر شاہ زیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بخش انداز میں بولا۔
اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ڈاکٹر شاہ زیب سنجیدہ مزاج سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے یار، پھر ایک کام کرتے ہیں، آج رات کو گیدرنگ ارینج کرتے ہیں میرے گھر پر، احمد نے ڈن کرنے والے انداز سے کہا۔ پہلے اس نواب سے تو پوچھو کہ وہ آنا چاہتا بھی ہے یا نہیں، جب سے شادی ہوئی اس نے تو رابطے ہی توڑ رکھے ہیں۔ ابھی تو سالے کی پسند سے شادی نہیں، بھابھی نے زبردستی کی ہے، اگر پسند کر کے کرتا تو لگتا ہے گھر کے اندر ہی بند ہو جاتا، کبھی باہر نہ آتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ہنستے ہوئے رومانشا کا ذکر کیا تھا۔ رومانشا کی بات کرتے ہی دونوں قہقہ لگا کر ہنسے تھے، آخر رومانشا میں ان دونوں کی جان بستی تھی، ان کے ہونے سے ان دونوں کی دوستی مکمل ہو جاتی تو اسے یہ کیسے بھول سکتے تھے۔ رومانشا اور میرب کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل آئے تھے، مگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے رومانشا کی نظریں اور زبان سے میرب کا شرما شرما کر برا حال ہو رہا تھا۔ میرب میری طرف دیکھو، رومانشا کی بے باک نظروں سے تنگ آ کر میرب نے اپنا رخ مرر کی جانب کر کے بیٹھ گئی۔ میں نہیں دیکھوں گی۔ کیوں نہیں دیکھو گی؟ گاڑی چلاتے ہوئے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو میرب کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیونکہ شاہ آپ بہت، میرب کہتے ہوئے رک گئی۔ میں بہت رومانٹک ہوں، مجھے پتہ ہے، اس کے سوا اور کچھ تم میری ہستی کے بارے میں بتانا چاہو تو شوق سے بتا سکتی ہو، مجھے بہت اچھا لگے گا، رومانشا مسکرائے انداز میں بولا۔ شاہ آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھ سے ناراض رہتے ہیں نا تب بہت اچھے تھے، اب تو آپ اپنے لفظوں میں میرا آپ کی طرح دیکھنا تک محال کر دیتے ہیں۔ میرب شرما سے سرخ ہوتے ہوئے الفاظوں کو بامشکل بولی۔ شاہ جان اب اپنا جگرا تھوڑا تگڑا کرو، جب رومانشا سے عشق کرنے کی ہمت کی ہے تو اس کی جنونی محبت اور بے باک لہجے کو بھی سہنے کا حوصلہ رکھو، شوخ لہجے سے کہتا ہوا اپنے ہاتھ کی پشت کی 2 انگلیوں سے اس کی گال سہلا رہا تھا۔ شاہ پلیز گاڑی سامنے دیکھ کر چلائیں، رومانشا کے ہاتھوں کے لمس سے میرب کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے پھر تم میرے سامنے میری گود میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤں گا۔ شاہ کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ، میرب نے شرماتے ہوئے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ اوکے فائن، میری طرف دیکھو، بالکل تنگ نہیں کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب رومانشا کے دماغ میں ایک نئی طوفانی بات آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی شرط ہے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر شاہ پلیز، اس کے بعد آپ پورا راستہ مجھے بالکل تنگ نہیں کریں گے۔ میرب نے بنا رومانشا کی شرط کو سنے حامی بھر لی۔ ہاں ہاں میری جان، میرا وعدہ ہے کہ میں پورا راستہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میری جان اس کے بعد تمہیں تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وہ مسکرا سا منہ بناتے ہوئے ہنس کر بولا۔ مطلب میرب کو رومانشا کا مسکرایا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے شاہ کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے ایک کس چاہیے، تم دے دو، میں پورے راستے تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جتنا بھی تنگ کرنا ہے پھر گھر جا کر ہی کر لوں گا، پرامس، اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا۔ جی نہیں شاہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ چپ چاپ گاڑی چلائیں، اور یہ سڑک ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں۔ میرب شاہ کی اس شرط کو سننے کے بعد گھبرا اٹھی تھی، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے رومانشا کی شرط تو سنی نہیں اور جلد بازی میں حامی بھر لی تھی۔ سوچ لو میرب، رومانشا تم مجھے منع کر کے میری ضد کا بھڑکا رہی ہو، گہری نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولا۔ شاہ پلیز، اس طرح راستے میں تھوڑی ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ میرب شاہ کی تیکھی نظروں سے ڈر کر سمجھنے کی بے باک کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ٹھہرا رومانشا جس کی الٹی کھوپڑی میں اپنے سوا کسی کی بات نہیں گھس سکتی تھی، اور میرب کے معاملے میں تو آج کل رومانشا کا دل بے لگام ہوا پھرتا تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں کہ دیکھو یہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، تم فضول کی مزاحمتیں کھڑی کر رہی ہو، کیوں میرے رومانٹک موڈ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جان شاہ، جب میں تمہیں اپنی قربت میں چاہوں تو پلیز مجھے منع کر کے میری ضد کو طیش مت
کر دیا کرو، کیونکہ ضد میں آ کر تو رومانشا وہ کر جاتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں وہ خود بھی نہیں سوچتا۔ میری جان، مجھے کس چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ سچ مچ ضد پر اتر آیا۔ ٹھیک ہے، اب اپنی آنکھیں بند کریں، میرب ہتھیار ڈالتے ہوئے منمنائی ہوئی آواز میں بولی۔ میری جان، اگر چلتی ہوئی گاڑی میں آنکھیں بند کروں گا تو گاڑی کیسے چلاؤں گا؟ ویسے بھی آنکھیں بند کر کے کس کا مزہ، کیا خاک آئے گا؟ میرب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رومانشا کی بات ماننے کے، کیونکہ رومانشا کے تیور 2 سیکنڈ میں ہی بدلنے لگے تھے اور میرب رومانشا کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میرب نے بڑی مشکل اپنا چہرہ رومانشا کے قریب لے جاتے ہوئے شاہ کے گال پر اپنے لب رکھ کر معصوم سی کس کر دی۔ رومانشا آنکھیں پھاڑے ہوئے حیرت سے میرب کا چہرہ پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی بہادری سے ننھی منھی کس کر کے واپس اپنی جگہ پر برجمان ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر تیور ایسے تھے جیسے بڑا ہی کوئی کارنامہ انجام دے چکی ہو، اور شرماہٹ ایسی تھی جیسے شاہ کے بے حد قریب اس کے باہوں کے گھیرے میں ہو۔ اب کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ رومانشا کی پھٹی پھٹی نظریں دیکھ کر میرب نے حیرانی سے سوال کیا۔ میرب، یہ کیا تھا؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے ایک آئی برو کو اٹھا کر حیرانی سے پوچھا۔ کیا مطلب شاہ، کس تھی؟ میرب نے شاہ کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے فوراً اسے بتایا کیا تھا۔ شاہ نے دوبارہ سے کنفرم کرنا چاہا تھا کہ یہ واقعی کس تھی۔ شاہ، بار بار مجھ سے نہیں بتایا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے۔ میرب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ رومانشا، شرم آنی بھی چاہیے، اس بات پر نہیں کہ تم نے کس دی ہے، بلکہ اس بات پر کہ جو تم نے مجھے دی ہے اسے کس تو بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میں تمہیں 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ لگتا ہوں جو تم مجھے ایسی چنی منی سی گال پر کس دے کر خوش کر لو گی؟ شاہ کو اپنے موڈ کے مطابق کس نہ ملنے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو میرب کی کس اپنے لپس پر سوچ رکھی تھی، مگر یہاں تو میرب جی گال پر کس کر کے بہت احسان جتانے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ پلیز ناراض مت ہو، میں گھر جا کر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کس دے دوں گی۔ میرب رومانشا کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے بولی۔ تمہیں گھر جا کر اپنی اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا وہ میں خود لے سکتا ہوں۔ تم اپنا احسان اپنے پاس رکھو۔ رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ میرب کی سوچ سے کہیں زیادہ شاہ اس وقت بھڑک اٹھا تھا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی میں کٹا، کیونکہ میرب نے 1-2 بار نظریں اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھا، مگر وہاں پر سر تاثرات دیکھ کر وہ بولنے کی ہمت نہیں جھٹکا پائی۔ میر پلیز سامنے سے ہٹیں، مجھے تیار ہونے دیں۔ میرا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی، اور شاہ میر ڈریسنگ مرر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے محبت بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو شاہ میر نے اسے پہلے ہی پینٹ کے ساتھ شرٹ پہنا کر اوپر لمبا کوٹ پہنا دیا تھا۔ میرا نے ایسی ڈریسنگ کبھی نہیں کی تھی، اس لیے وہ پہلے ہی بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ اوپر سے شاہ میر کب سے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا اس کی نظروں سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں تیار ہونے سے روکا تو نہیں؟ اگر یہ بندہ ناچیز کھڑا ہو اپنی بیوی کو دیکھ کر دور سے اپنا دل خوش کر رہا ہے تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ میری نظریں تمہارے حسن کا صدقہ اتار رہی ہیں۔ وہ بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ کر خماری بھرے لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ میرا اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے لب اس کی نازک سی گردن پر رکھ کر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔
میر نہیں۔ شاہ کے یوں کلائی تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے سے میرا کے چہرے پر ڈر کے وہی تاثرات ظاہر ہونے لگے تھے۔ میرا، میری جان، تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری محبت ہو۔ اب تو بات محبت سے بڑھ کر عشق کی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ میری جان، میری محبت کو اس درندے کی وحشیت سے مت مشابہ دو۔ میں تمہارا محرم ہوں اور تم پر حق مجھے اس خدا نے دیا ہے۔ تمہیں چھونا، تمہارے قریب آنا اور تم سے رشتہ بنانا، اس سب کی اجازت مجھے ہمارا خدا دیتا ہے۔ نکاح کے 3 بولوں کی اہمیت کو سمجھو پلیز میرا، ایک قدم میری جانب بڑھا کر تو دیکھو، میں تمہیں اپنی محبت سے تھام لوں گا۔ صرف ایک قدم میری محبت کی دہلیز پر رکھو، میں تمہیں اپنی چاہت کے تحت پر بٹھا لوں گا۔ ایک قدم میری جانب بڑھاؤ، میں تمہیں اپنے اندر سما لوں گا۔ مگر جب تک تم پورے دل سے میری ہونے کے لیے تیار نہیں، میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ میں نے تم سے شادی زبردستی کی، مگر اس رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ وہ میرا کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے دور ہوا۔ میر، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ڈر مجھے آپ کی جانب قدم بڑھانے ہی نہیں دیتا۔ میرا نے بے چین ہو کر جاتے ہوئے شاہ میر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی بیعت کو بڑے شرمندہ انداز سے کہا۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر باہر آ گئے، جو چیخ چیخ کر میرا کے دل پر اور روح پر لگے ہوئے زخموں کی گواہی دے رہے تھے۔ میری جان، صرف ایک بار تھوڑی سی ہمت کر کے میری محبت کی پناہوں میں آ کر تو دیکھو۔ تمہارے ہر درد کی دوا میری قربت ہے۔ میری قربت تمہاری روح پر لگے ہوئے ہر زخم کو دھو دے گی۔ میری جان، ایک بار تو اپنے شوہر پر اعتماد کر کے رکھو۔ شاہ میر کی اس قدر محبت بھری میٹھی باتوں سے میرا کا دل بھر آیا تھا۔ روتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ دل سے شاہ میر کی محبت کو سمجھ رہی تھی۔ اسے شاہ میر کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آ رہی تھی، مگر چاہ کر بھی اپنے ڈر سے جیت نہیں پا رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔